حسینا یا حسینا بدر کا اپنا جو تھا انتظار سو بدر کا اپنا جو تھا انتظار سو نہ چین پڑتا تھا لیل و نہار سو تسلی دیتی تھی نانی ہزار سو مگر قرار نہ تھا بے قرار سو مگر قرار نہ تھا بے قرار سو یہ حال ہو گیا آخر تب جدائی کہ پیٹ لگ گئی بے کس کی چار پائی کہ پیٹ لگ گئی بے کس کی چار پائی بدر کا اپنے جو سورہ فاتحہ جب عریضہ شیخ و صغرا نے بچشم تر جب عریضہ شیخ و صغرا نے بچشم تر لکھا ماجرا سوزے جرا سے سوزے دل حال درد سر لکھا اشتیاق روح اصغر شکوہ اکبر لکھا اور نشان کربلا کے لفافے پر لکھا اور نشان کربلا خط کے لفافے پر لکھا تھی وہ محتاج دوا کچھ پاس و مال و زر نہ تھا لکھ چکی نام تو لے جانے کو نام بر نہ تھا لکھ چکی نام تو لے جانے کو نام بر نہ تھا خط لیے دروازے پر حق سے یہ کرتی تھی یا الہی بھیج کوئی قاصد کرب و بلا ناگہانا کے سوار ایک دور سے پیدا ہوا دیکھتی کیا ہے کہ ایک بیمار غم کی مبتلا دیکھتا کیا ہے کہ ایک بیمار غم کی مبتلا خط لیے دروازے پر کرتی تھی یوں باشوش ادھر قاصد کے مجھ سے چھٹ گیا بابا حسین ادھر قاصد کے مجھ سے چھٹ گیا بابا حسین سن کے صغرا کی صدا در پر گیا نا جوڑ کر دستے ادب کہنے لگا وہ دل کیا دلاسے کو نہیں تیرا کوئی ہے غم اور کون سا غم تجھ کو لاحق جس سے تو ہے بے قرار کون سا غم تجھ کو لاحق جس سے تو ہے بے قرار کون پیارا تجھ سے بچھڑا جس سے تو دلگیر ہے قوم کیا ہے نام کیا ہے حال کیوں تھا
صدیقی ہے سو شہر بانو والدہ زینب بھی دادی بتو باپ ہے شبیر میرا گلشن زہرا باپ ہے شبیر میرا گلشن زہرا کا خون نام لے تو ہاتھ میں اور میں کلیجہ تھام لوں سب کے ساتھ بچھڑے ہیں کس کے اسکات میں تجھ سے نام لوں سب کے سب بچھڑے ہیں کس کے اسکات میں تجھ سے نام لوں جب عریضہ شہ کو ارواح شہداء کربلا رحم اللہ من قرأ سورة المبارکۃ الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والانجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکة المقربین والانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفة وسيرة محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عزاداران شہداء کربلا علیہم الصلاۃ والسلام، ارباب عزا، دانشوران، نوجوانان ملت و بزرگان ملت اسلام، ہم اور آپ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔
سلسلہ گفتگو بعنوان صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور سیدھے راستے کی معرفت، اس پر گامزن ہونا اور سیدھے راستے پر لے کر چلنے والا کون ہو، کیسا ہو، اس کی تصدیق ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل کر قدم بقدم چل کر منزل نجات تک پہنچ جائیں۔ اسی لیے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، باقی رکھ۔ پیغمبر خدا، ختم مرتبت، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کسی نے معلوم کیا، یا رسول اللہ، جس کی ہم دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، وہ صراط مستقیم کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ تو اسی اثنا میں باب شہر علم اسد اللہ غالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو آتے ہوئے پیغمبر نے دیکھا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا، جیسے ہی نظر رسالت پیکر امامت پر پڑی تو مسکرا کے کہا، جاننا چاہتے ہو صراط مستقیم کون ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہ جو ہماری طرف چلا آ رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے صراط مستقیم کہا بس تم آگے، آپ آگے تشریف لے آئیے، آئیے تشریف۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا صراط علی حقا، جس طرح موت حق ہے، منکر و نکیر کے سوال حق ہیں، اسی طرح علی صراط مستقیم ہے۔ صراط علی حقا، علی کا راستہ حق ہے۔ امام نے فرمایا، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کیونکہ بات آئی کہ 3 منزلوں پر میں اپنے جد حسین کے عزاداروں کی مدد کرتا ہوں۔ پہلی منزل کہ جب ملک الموت انسان کے جسم سے روح کو نکالتا ہے تو اس وقت میں اپنے جد کے عزادار کے سراہنے آتا ہوں۔ 7ویں امام وہ کہتے ہیں کہ میں ملک الموت سے کہتا ہوں، خبردار یہ خیال رہے کہ یہ میرے جد کا عزادار ہے، تو فرشتہ اس عزادار کے جسم سے روح ایسے نکال لیتا ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ دوسری منزل جب قبر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میں اس مقام پر آتا ہوں اور آنے کے بعد کہتا ہوں یہ میرے جد حسین کا عزادار ہے، تو فرشتے اس کی جنت کو قبر کا باغ بنا کر چلے جاتے ہیں۔ موت انسان کے لیے نعمت بھی ہے اور موت انسان کے لیے آفت بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں تیسری منزل کہ جب پل صراط روز محشر قائم ہوگا اور لوگوں کو گزارا جا رہا ہوگا اس پل صراط سے، تو لوگ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں گر رہے ہوں گے کٹ کٹ کر، تو امام فرماتے ہیں کہ میں پل صراط کے کنارے کھڑے ہو جاؤں گا اور اپنے جد کے عزاداروں کے ہاتھوں کو پکڑ کر پل صراط سے ایسے گزار دوں گا کہ جیسے کڑکتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ صراط علی حقا اہدنا صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ میں نے عرض کیا تھا
کہ جس راستے پر چلا جائے ضروری ہے کہ جو لے کر چلے وہ بھی تو سیدھا ہو۔ جب غدیر میں سارا معاملہ طے ہو چکا تو پھر اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حلال محمدی میں تبدیلی کر دے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ صبح کی 4 پڑھا دے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ جمعہ بدھ کو پڑھا دے، اس لیے کہ اسلام مکمل ہو چکا غدیر میں۔ اسلام مکمل جب غدیر میں ہو چکا ہے تو پھر اب شریعت محمدی میں تبدیلی کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اب دنیا کہہ رہی ہے، ایک نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اسلام کے قوانین کو بنا کر اللہ نے بھیجا، جس اسلام کو رسول لے کر آئے، جس اسلام کو امیر کائنات نے پھیلایا اور جس اسلام کو حسین نے بچایا، وہ اسلام خطرے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل اسلام خطرے میں نہیں ہے۔ جسے طیب و طاہر لہو پیش کیا جائے، وہ شجر اسلام آج بھی الحمدللہ اسی منزل پر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے اندر خرافات داخل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن سن 61 ہجری سے آج تک یہ قربانی حسین ہی کا تو فیض ہے کہ حلال محمدی حلال ہے اور حرام محمدی حرام ہے۔ میں نے پہلی گفتگو میں اشارتاً ذکر کیا تھا، بات سیدھے راستے کی ہے۔ جب آپ کسی گاڑی میں بیٹھیں تو پہلے یہ تصدیق کر لیں کہ ڈرائیور صحیح ہے کہ نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اس نے پی تو نہیں رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ گاڑی خوبصورت ہے، اچھی ہے، لیکن ضروری ہے کہ تصدیق کی جائے کہ جو ڈرائیور گاڑی کو لے کر چلے وہ راستوں کا عالم بھی ہے کہ نہیں، راستوں کا عالم بھی ہے کہ نہیں۔ ارے جس کشتی کے چلانے والے 5 معصوم ہو، تھوڑی سی میں بیداری چاہتا ہوں، تو پھر وہ منزل تک پہنچے گی۔ اور پھر نبی نے کہا کہ جو اس میں سوار ہوا اسے بقا مل گئی، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آپ سنیں کہ پیغمبر نے فرمایا، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من نجا من رکبا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچے کے یاد ہے۔ اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ کشتی اہل بیت کیا ہے، یہ سفینہ اہل بیت کیا ہے؟ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کسی کشتی کو دیکھ کر، سفینے کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت سفینہ ہے، کتنی اچھی کشتی ہے، تو یہ آپ کا تعریف کرنا اس کشتی کے لیے آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اس کشتی کے حسن کا نتیجہ ہے جو آپ کو تعریف کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ بس کشتی اہل بیت میں سوار ہونے کے معنی یہ ہے کہ اپنے حرکات و سکنات کو تابع اہل بیت بنا دو، تو جہاں کشتی چلے گی وہاں ہم جائیں گے، تو کشتی تو وہیں جائے گی جو اس کا مقام ہے، کشتی تو منزل مقصود تک پہنچے گی۔ تو اہل بیت کا راستہ بتا دیا ہے رسول نے، بس ان کی اتباع میں چلتے رہو، تو پھر یہ 72 اور 73 کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ کسی نے آواز دی تھی تکبر میں، غرور میں، اور جب انسان کے پاس دولت آتی ہے، نئی دولت آتی ہے، حکومت آ جاتی ہے، منصب آ جاتا ہے، بے ظرف کے ہاتھوں میں، تو پھر وہ دعوی خداوندی کرنے لگتا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن ہر نبی کے ہر دور میں جہاں جہاں پر بھی کچھ سپر پاور آئیں، ان کے مقابلے میں اللہ کے الہی نمائندے بھی آئے ہیں، الہی نمائندے بھی آئے ہیں۔ اب اعلان کیا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ کون ہے؟ فرعون کوئی جن نہیں تھا، کوئی بھوت نہیں تھا، یہ بھی انسان تھا، لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، سب میرے آگے سجدہ کریں، میں تمہارا خدا ہوں۔
خدا کی شان یہ ہے، آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، سینۃ ولا نوم، نہ خدا کو اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، جیسا کہ ہمیں کبھی کبھی آ جاتی ہے مجلسوں میں بیٹھ کر نیند آ جاتی ہے نا، کہ کبھی ہم ایک نیند لے لیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں، جسے اپنے گھروں میں نیند نہ آئے وہ فرش عزائے حسین پر آ جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں ذہنوں کو بھی سکون ملتا ہے، یہاں فکروں کو بھی سکون ملتا ہے، یہاں دلوں کو بھی سکون ملتا ہے، یہاں پر ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ بہت سے ٹیبلیٹس استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں رات میں تاکہ نیند آ جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر نیند نہ آئے تو مجلس حسین میں آ جاؤ، سکون ملے گا، نیند آ جائے گی۔ آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود میں، یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں، دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے، ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں۔ ہم حسینی خواب میں، شاید میری بات پہلی منزل میں نہ پہنچی ہو، ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سیر۔ تھوڑی سی بیداری چاہتا ہوں، ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سیر، تھک کے سو جاتے ہیں جب فرش عزا کی گود میں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ نے میری طاقت میں اضافہ کیا تو ایک آباد و شاد رہیں۔ میں تمہارا سب سے بڑا رب، لیکن جب رات آئی تو سو گیا۔ یہ کیسا خدا ہے جسے نیند آ گئی؟ خدا کو نیند نہیں آتی، سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، لیکن یہ سو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، موقع اچھا تھا، اور یہ چند افراد تھوڑا ہی تھے، لاکھوں کا لشکر۔ میں نوجوانوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ایک میسیج ہے، لاکھوں کا لشکر تھا، اتنا اچھا موقع۔ تو جناب موسیٰ نے دیکھا فرعون سو رہا ہے گھوڑے بیچ کر، یہ ایک مثال دی جاتی ہے نا، گھوڑے بیچ کر سونا۔ تو اٹھایا اپنے ساتھیوں کو، 12 قبیلوں کو، کہ جو کوئی فرعون کی خدائی سے بچنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ دیکھیے وہ بھی رہبر ہے، یہ بھی رہبر، توجہ چاہ رہا ہوں، لیکن ایک جھوٹا ہے ایک سچا ہے، ایک خود ساختہ ہے ایک خدا ساختہ ہے۔ ارے میں نے لفظ کہا ہے، ایک خود ساختہ ہے ایک خدا ساختہ ہے۔ اب لے کر چلے حضرت موسیٰ صراط مستقیم کے سچے رہبر سیدھے راستے پر، آگے آگے صراط مستقیم کا سچا رہبر، پیچھے لاکھوں کا لشکر، 12 قبیلے۔ جناب موسیٰ کے لشکر میں کچھ سرفرے بھی تھے جو پریشان کر رہے تھے معصوم کو، لیکن نبی کا مقصد یہ تھا کہ ان کو سیدھے راستے پر لے کر چلیں تاکہ ہدایت مل جائیں۔ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے گمراہ ہو جائیں، لہٰذا اسی لیے اللہ نے نمائندوں کو الہی مقرر کیا۔ آگے آگے شوٹ کرتا ہوں، آگے آگے موسیٰ، پیچھے پیچھے امت موسیٰ، یہ لاکھوں کا لشکر تھا حضور۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا واقع ہوا جسے نیل کہا جاتا ہے، تفاسیر میں آپ نے پڑھا ہوگا، دریائے نیل، جس کی چوڑائی جہاں تک میں نے پڑھا ہے 3 میل چوڑائی ہے اس کی۔ کوئی برج نہیں تھا، کوئی پل نہیں تھا، وہاں پہ قافلہ رکا، لشکر رکا، جناب موسیٰ بیٹھ گئے، لشکر پریشان، 12 قبیلے، بڑا اختلاف تھا آپس میں، جھگڑا کرتے تھے، لیکن نبی کا کام یہ ہے کہ ٹیڑھوں کو سدھارے، سیدھا کرے، خاموش بیٹھے رہے۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے کلیم اللہ، اے موسیٰ، ہم سکون کے ساتھ اپنے وطن میں اپنی لائف گزار رہے تھے، اپنی زندگی گزار رہے تھے، یہ آپ ہمیں کہاں لے کر آئے؟ آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، اگر آگے بڑھیں تو دریا ہے اب ڈوب جائیں، رکے رہیں تو فرعون
اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، ہمیں قتل کر ڈالے گا۔ ایک جملہ کہوں، اگر نبی کی نبوت پر کامل ایمان نہ ہوتا تو پھر یہ نعرہ بلند نہ ہوتا، اس لیے کہ جہاں پر نبی ہوتا ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں حیات ہوتی ہے، معصوم ہے، خاموش، اپنی مرضی سے کچھ نہ کہا، کچھ نہ کیا۔ ہاتھ میں ایک عصا ہی تو ہے، ایک لکڑی ہے۔ حکم خدا ہوا موسیٰ، وہ وقت آ گیا، فضرب بعصاک البحر، مار دو اپنا عصا سینہ دریا پر۔ جہاں تک میری آواز آ رہی، اپنا عصا سینہ دریا پہ مارو۔ حکم خدا پایا، جب تک حکم خدا نہ ہوا جناب موسیٰ نے عصا نہیں مارا۔ یعنی معصوم اپنی مرضی سے کوئی عمل انجام نہیں دیتا جب تک حکم خدا نہ ہو جائے۔ ارے جب حضرت موسیٰ اپنی مرضی سے عصا نہیں مار سکتے تو بغیر مرضی خدا کے کوئی غیر معصوم۔ آخر کا جملہ بہت آپ تک پہنچ گیا، تو غیر معصوم بغیر مرضی خدا کے یہ معصوم ہے۔ بہرحال میں شورٹ کرتا ہوں، عصا مارا۔ قبیلے کتنے ہیں؟ 12۔ سبحان اللہ۔ اور سال میں مہینے کتنے ہیں؟ سب بولیں گے 12۔ سال میں مہینے 12، امام 12، اور گھڑی میں جو گھنٹے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عجیب حسن اتفاق ہے، بات آ گئی، یہ گھڑی میرے سامنے ہے، میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں کہ کہیں وقت نہ ہو جائے، کہیں وقت نہ ہو جائے۔ اب مجھے معلوم نہیں، بہرحال کوشش یہی کروں گا کہ جلد اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ گھڑی میں 12 ہیں، اچھا اس میں 13 کیوں نہ ہوئے، 11 کیوں نہ ہوئے، یہ 12 ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سائنسدانوں کو معلوم تھا کہ کائنات کا نظام 12 کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ کائنات کا نظام 12 کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں کہ آپ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں، لیکن یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس گھڑی کے اندر 12 ہیں، اور ہر ایک بڑے نقطے کے بعد دوسرا نقطہ، اس کے درمیان اگر آپ شمار کریں گے ان کی تعداد 5 ہے نا، خاموشی بتا رہی ہے 5، 12، 5۔ کائنات کا نظام 12 پر چل رہا ہے، 5 پر چل رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے کائنات کو 5 کے صدقے میں بنایا، 12 کے صدقے میں بنایا۔ تو پوری عالم انسانیت کو چاہیے کہ ان 12 کی معرفت کو حاصل کرے، تبھی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ عصا مارا، راستہ بن گیا۔ جناب موسیٰ نے نہیں کہا کہ کیا ہوگا، معصوم ہے۔ جب راستہ بن گیا، پانی کی 2 دیواریں بن گئی۔ سبحان اللہ۔ راستہ بنا، جناب موسیٰ نے کہا کہ گزر جاؤ، گزر جاؤ۔ کہا، دیکھیے کتنے ضدی تھے امت موسیٰ، بہت پریشان کیا ہر نبی کو ہر زمانے میں، لیکن نبی نے برداشت کیا۔ دیکھیے اس مصیبت کے وقت میں جب راستہ بن گیا تو پھر گزر جانا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہمارا تعلق 12 سے ہے، ہمیں 12 راستے چاہیے۔ بتائیے اس مصیبت کے عالم میں اگر ایک ہی مل گیا تو بھائی گزر جائیے۔ کہا کہ نہیں، ہم 12 سے جائیں گے۔ چلیے، امت موسیٰ کو یہ یقین ہو گیا کہ جو ایک بنا سکتا ہے وہ 12 بھی بنا سکتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ جو ایک بنا سکتا ہے وہ 12 بھی بنائے گا، وہ 12 بھی بنائے گا۔ عصا مارا، حکم خدا ہوا، موسیٰ پھر مارو، پھر مارو۔ جناب موسیٰ عصا مارتے گئے، راستے بنتے گئے، راستے بنتے گئے، اور یہ 12 راستے بنے، 12 راستے بنے۔ دنیا میں کوئی کنسٹرکشن کمپنی ایسی ہے کہ جس نے پانی کی دیواروں کو بنایا ہو؟ بھائی سر جھکانے سے تو کام نہیں چلے گا، ہلانے سے کام نہیں چلے گا۔ بات غدیریوں میں ہو رہی ہے کہ جہاں زبانیں بھی بولتی ہیں، ہاتھ بھی بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، سلامت رہیں۔ تو 12 راستے، کچھ پانی کی دیواریں، اب گزر جاؤ۔ دیکھیں کتنی کٹھجتیاں تھیں، کتنا پریشان کیا معصوم کو، نبی کو۔
کہا ہمارا تعلق بارہ سے ہے، جب راستے بن گئے تو آپ گزرو۔ تو آواز آئی موسیٰ ہم گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہیں گے۔ بتائیے بھائی، جو آپ ایک ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے بعد میں دیکھ لینا، گزرنے کے بعد یہاں سے تو نکلو۔ کہا کہ نہیں، ہم گزرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ بھی امتحان تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے عصے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پانی کی دیواروں کی طرف گھماتے رہے، ونڈوز لگتی گئی، دریچے بنتے گئے، مکمل ہوئے، گزر جاؤ۔ جب جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ ایک ہی راستے سے گزر جاؤ، تو امت موسیٰ نے کہا تھا کہ ہمارا تعلق 12 قبیلوں سے ہے، 12 قبیلوں سے ہے، اگر ہم ایک راستے سے گزریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، ہر فرقہ یہی کہے گا کہ پہلے ہم جائیں گے، ہر قبیلہ یہی کہے گا پہلے ہم جائیں گے۔ ارے کم سے کم امت موسیٰ نے یہ میسج تو دے دیا کہ جسے جھگڑے سے بچنا ہے وہ 12 کے راستے پر آ جائے۔ نہیں، ابھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شاید ہر زبان بولے، راستے بنے، قافلہ گزرا، لاکھوں کا لشکر۔ جب حضرت موسیٰ کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل سے باہر پہنچا تو فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریائے نیل کے اندر پہنچا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میری بات پہنچ رہی ہے۔ جب پہنچا تو پھر عذاب خدا نازل ہوا، پانی کے دونوں پارٹ آپس میں ملے، فرعون بھی گیا، فرعونیت بھی گئی، خدائیت بھی گئی، اس کی خدائی گئی۔ اب فرعون کہہ رہا تھا جب اس نے موت کو قریب سے دیکھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں اس خدا پر ایمان لایا کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس پر ایمان لایا کہ جس پر موسیٰ ایمان لائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ دل سے آواز نہیں تھی، لیکن کم سے کم اس کی آواز تو آئی کہ میں ایمان لایا، یا اللہ مجھے بچا لے، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہونے کے قریب ہوں۔ حضور، جب معلوم ہوا نقلی خدا کا اور اصلی خدا کا، کہ جب نقلی خدا کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو پھر وہ اصلی خدا سے بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میں ہلاک ہو گیا۔ سب کو بچایا ہے جناب موسیٰ نے۔ اگر لیڈر سچا ہے تو وہ لاکھوں کو بچا سکتا ہے، اور اگر لیڈر جھوٹا ہے تو وہ خود بھی جائے گا۔ آپ نے دیکھ ہی لیا، جسے آپ پاور سمجھ رہے تھے کیا انجام ہوا۔ اس لیے کہ جس کے پاس الہی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ کربلا میں 72 بھی تھے، لاکھوں کا لشکر بھی تھا، لیکن ادھر حوصلے مستحکم تھے، فکر ایک تھی، شعور ایک تھا، جذبہ ایک تھا۔ جناب موسیٰ اکیلے اپنے بلبوتے پر سب کو بچا کر لے گئے۔ امت موسیٰ میں سر پھرے بھی تھے، جاہل بھی تھے، پریشان کرنے والے بھی تھے، لیکن فرعون کے لشکر میں جہاں برے تھے وہاں کچھ اچھے بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، نوجوانوں سے، یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ سب کو سلامتی کے ساتھ اکیلے بچا کر لے گئے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں، لیکن فرعون کے لشکر میں جتنے سپاہی تھے، فرعون بھی مر گیا، ہلاک ہو گیا، فرعون کے سپاہی بھی ہلاک ہو گئے، جبکہ فرعون کے لشکر میں کچھ اچھے بھی تھے۔ اگر لیڈر خراب ہوگا تو اچھے لوگ بھی اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، حضور وہاں بچے کیوں؟ فرعون والے مرے کیوں؟ موسیٰ والے بچے اس لیے کہ بچانے والا معصوم بھی تھا، سچا بھی تھا۔ یہاں مرے اس لیے کہ لے کر چلنے والا جھوٹا بھی تھا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔ سب ہلاک ہو گئے۔ اب میں نتیجہ پیش کرتا ہوں، جہاں تک قرآن میں جو ذکر ہوا ہے، سب بچ گئے موسیٰ والے، یہاں فرعون والے سب مر گئے۔ قبیلے کتنے تھے؟ اتنا تو آپ تھوڑا سا طاقت سے کہہ سکتے ہیں، قبیلے 12 تھے۔ 12 قبیلوں کو اکیلے موسیٰ اپنے بلبوتے پر
پھر میں تکرار کرتا ہوں تاکہ میری بات پہنچ جائے. 12 قبیلوں کو اکیلے موسیٰ اپنے بلبوتے پر، اکیلے، اونلی ون سپر مین، اکیلے موسیٰ لاکھوں کا لشکر سلامتی کے ساتھ بچا کر لے گئے. کوئی ہلاک نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں. جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ جب اکیلے موسیٰ اپنے بلبوتے پر 12 قبیلوں کو سلامتی کے ساتھ بچا کر لے جا سکتے ہیں، تو کیا ہمارے 12 امام اس ایک امت کو بچا کر جنت تک نہ لے جائیں گے؟ صراط مستقیم کا سچا رہبر ہوگا تو انسان منزل مقصود تک پہنچے گا. آج پوری دنیا صراط مستقیم کے سچے رہبر کا صدقہ کھا رہی ہے. پوری دنیا میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں، لیکن ان کے رزق میں کمی نہیں ہوتی، ان کے مال میں کمی نہیں ہوتی. ہم ہر سال دیکھتے ہیں اضافہ ہی اضافہ ہے. میں بھی دیکھ رہا ہوں الحمدللہ لنگر حسینی کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، آپ کا اس میں کچھ نہیں ہے، شہزادی کی دعاؤں کا اثر ہے. اور یہ خدمت شہزادی جس سے لے لیں یہ اس کا شرف ہوتا ہے، یہ عظمت ہے اس دسترخوان کی. کتنا بھی چاہے صاحب ثروت ہو، غریب ہو، امیر ہو، رعایا ہو، ہر اعتبار سے کوئی بھی ہو، لیکن جہاں پر لنگر حسینی تقسیم ہوتا ہے، جس کو جہاں پر جگہ مل جائے وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ وہیں پر بیٹھتا ہے. اور کبھی کبھی تو ہم ہاتھوں کو اٹھا کر لیتے ہیں. آپ شادی میں جائیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. اگر کوئی کمی واقع ہو جائے تو اعتراض کر دیں گے کہ ہمیں کرسی چاہیے، ہمیں میز چاہیے، کھانے میں کمی ہو گئی. وہرے صدقہ حسین، میں کیسے کہوں، آپ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے رسپانس چاہتا ہوں. یہ حسین کا صدقہ ہے کہ جس میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، اتنی کشش ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھ گئے یہ خوش نصیبی ہے. برابر میں مالدار بھی ہے، برابر میں غریب بھی ہے. جو تبرک حسین مالدار اور غریب کو ایک مقام پر لا کے کھڑا کر دے اسے حسین کہتے ہیں. بھائی زندہ باد سلامت رہیں. ایسے ہی سنا بھی جاتا ہے اور ایسے ہی پڑھنا بھی چاہیے. میں رسپانس چاہتا ہوں آپ سے، آباد و شاد رہیں. سبحان اللہ، پوری دنیا میں حسین کے نام پر خرچ کیا جا رہا ہے. اور 8 محرم کو نام عباس پر اتنی حاضری ہوتی ہے تو ایک جرمنی فلاسفر کہتا ہے، اس نے ریسرچ کی ہے کہ 8 محرم کو عزاداران حسین اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ہندوستان 2 روز تک کھانا کھا سکتا ہے. آئے نہ بولے تو میں کیا کروں. 2 روز تک کھانا کھا سکتا ہے صرف 8 محرم. ارے 2 مہینے 8 دن تک کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. ریسرچ کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ نام سال میں زبانوں پہ کس کا آتا ہے. ایک چائنا کا فلاسفر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خدا کے بعد، نبی کے بعد جو سب سے زیادہ نام زبانوں پہ آتا ہے وہ حسین کا نام ہے. زندہ باد. محمد کا نور علی، حسن حسین پھول ہے اور فاطمہ کلی. 5 نعرہ پنجت علی، 1.25 لاکھ کا نعرہ حیدر. اچھا یہ جو آپ نے جو نعرہ لگایا نا 1.25 لاکھ، نعرہ حیدری 1.25 لاکھ ہے نا، تو میں سوچ رہا تھا یہ انگلینڈ میں بھی نعرے لگتے تھے جب میں وہاں پہ تھا، جرمنی میں اور بھی. تو 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، یہ 1.25 لاکھ آپ کیوں کہتے ہیں؟ نہ آپ نے 1 لاکھ کہا، نہ 80,000، 1.25 لاکھ ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ تھے. نعرہ حیدری.
بڑھتا ہوا صحرا تو میں نے دیکھا ہے، وہ غدیر کا میدان جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آپ نے نعرہ لگا کے مجھے متوجہ کیا۔ اچھا، سر منڈے ہوئے تھے سب کے، معاملہ تو بالکل تازہ تھا، اور گرمی اتنی تھی، وہاں پہ کوئی پیڑ ویڑ نہیں تھے۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا۔ وہاں پیڑ نہیں تھے، 2-4 کھجور کے درخت تھے، ان کا کیا سایہ ہوگا۔ اچھا، وہیں پر آیت نازل ہو گئی کہ بس پہنچا دو، میں غدیر بیان نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے تقریریں چاہیے، اشارہ کرنا ہے مجھے ذمہ داری کے ساتھ۔ سر منڈے تھے نا، واجب ہے۔ اچھا، بس وہاں پہ کہا کہ چلو بھائی ممبر بناؤ، مائک وائک تو تھا نہیں، نہ وہاں پہ شامیانے تھے۔ کہا کہ نہیں، تپتے ہوئے صحرا میں کھلے میدان میں یہ اعلان ہوگا۔ تو جو پیچھے تھے سلمان، مقداد اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ اس مجمع کو کور کریں، میں پیچھے سے کور کرتا ہوں، تو پلیز آپ پیچھے سے بھی کور کرتے رہے نعروں کے ذریعے سے جیسے بھی۔ تو آپ سب غدیری ہیں۔ تو پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے، تو کچھ حاجی بیچارے پریشان ہوئے، کہا کہ کب رسول اترے تو ہم چلیں، اس لیے کہ بیویاں پوچھیں گی آنے میں دیر کیوں کی، تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ رسول نے کسی کو مولا بنا دیا۔ نہیں جاگے آپ، کسی کو مولا بنا دیا۔ میں نے تاریخ اسلام میں دیکھا، میں غدیر بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک جملہ ہے، تاریخ اسلام میں دیکھا جو بڑے بڑے حاجی تھے، بڑے بڑے نمازی تھے، جب ان کے پاؤں جلنے لگے، ان کے پاؤں جلنے لگے، ارے وہاں پر جو چاہنے والے تھے، بوذر تھے، سلمان تھے، مقداد تھے، ان کے پاؤں نہیں جل رہے تھے، اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے، اس لیے کہ فضائل علی سننے کا اتنا بڑا موقع ہمیں پہلی بار میسر ہوا ہے۔ ہمیں آگ کی حرارت پریشان نہیں کرتی، اس لیے کہ ولائے علی میں ہم اتنا ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں ولائے علی کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ اور پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے، لیکن کچھ لوگ پریشان تھے، ٹینشن میں تھے کہ رسول اترے تو ہم چلیں۔ خطبہ اتنا طولانی تھا، یاد رکھیے، خطبہ اتنا طولانی تھا کہ کچھ حاجیوں نے جب ان کے پاؤں جلنے لگے اپنی پگڑیوں کو اتارا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اپنی پگڑیوں کو اتارا، اتار کر زمین پہ رکھا، اس پر کھڑے ہو گئے، تب جا کے خطبہ سنا۔ میں ایک جملہ کہوں، جو نمازی، جو بڑے بڑے حاجی اپنی پگڑیوں کی عزت نہ کر سکے، وہ رسالت کی کیا عزت کریں گے؟ مولا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے۔ بہت تیزی کے ساتھ دیکھیے، سب سے بڑے دسترخوان، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میری بات شاید پوری دنیا میں پہنچ رہی ہو، سب سے بڑے دسترخوان آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، حسین والوں کے پاس ہے۔ میں کلیر شریف، آپ نے سنا ہوگا، کلیر شریف میرے وطن سے قریب ہے، اتراکھنڈ میں، اور اس کے بعد قریب میں اور بھی ہیں شریف، اجمیر شریف ہے، اور بھی بہت سے شریف مل جائیں گے آپ کو، لیکن اشرف تو ایک ہی ہے نا۔ تو وہاں پہ بہت روزانہ اکثر لنگر لگتے ہیں، روزانہ نہیں، مختصر سے لنگر لگتے ہیں، 5000 کا، 10,000 کا۔ یہ لنگر محدود ہیں، آج ہیں تو کل نہیں، سبحان اللہ۔ جو لنگر ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ صراط مستقیم کے لنگر میں پیش کر رہا ہوں۔ عہد اسلامی کے 5 دسترخوان، توجہ چاہ رہا ہوں، وقت نہ رہا۔ عہد اسلامی کے 3 دسترخوان، عہد حاضر کے 2 دسترخوان، زندہ باد سلامت رہیں۔ 2 دسترخوان۔ عہد اسلامی کا پہلا دسترخوان سب سے بڑا بنی ہاشم کا دسترخوان ہے۔ آپ فخر کیجئے اس بات پر، جناب خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب، سبحان اللہ، کتنا بڑا دسترخوان ہے آپ کا، آپ ملیکۃ العرب ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب بھی بنی ہاشم کو جاتا ہے، اسی لیے تو سب سے بڑا دسترخوان ہے۔ عہد اسلامی کا حضور آپ
تفسیر میں جائیں گے، تاریخ میں جائیں گے، ہسٹری میں جائیں گے تو معلوم ہوگا جوانوں کو کتنا بڑا دسترخوان. مکے میں جناب خدیجہ کا اتنا بڑا گھر تھا، اتنا بڑا گھر تھا کہ 3000 غلام اور 3000 کنیزیں بیک وقت ایک ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. بچوں تک بات پہنچا رہا ہوں، جوانوں تک. اتنا بڑا دسترخوان تھا، 3000 غلام اور 3000 کنیزیں ایک وقت میں کھانا کھاتے تھے. یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا دسترخوان تاریخ اسلام میں. سبحان اللہ. اور یہ ایمان تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کہ جب پیغمبر نے اظہار کیا کہ چچا جان چاہتا ہوں خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہو، آپ اگر چاہیں تو جائیے. چچا تو اور بھی تھے، نہیں مجھے خاموشی اچھی نہیں لگتی. چچا اور بھی تھے. پیغمبر نے انتخاب حضرت عمران کا کیوں کیا، حضرت ابو طالب کا کیوں کیا؟ بتانا چاہتے تھے کہ جو لوگوں کی نظر میں جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ کل ایمان کا باپ ہے، کل ایمان کا بابا ہے. کہا کہ آپ جائیے اظہار کیجئے. جناب ابو طالب گئے. پیغمبر چاہتے ہیں کہ آپ سے عقد کریں، کیا آپ کو منظور ہے؟ سبحان اللہ، کیا ایمان تھا جناب خدیجہ کا. بس فرط مسرت سے جھومنے لگی. کہا فخر موجودات اور میرے لیے رشتہ بھیجیں، کیوں نہیں، مجھے منظور ہے، قبول ہے. رشتہ ہوا اور تاریخ شادی مقرر ہوئی. اور وہ وقت بھی آیا کہ حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھوں سے پیشانی پیغمبر اسلام پر نورانی صحرا باندھا. آگے آگے جناب ابو طالب پیغمبر اسلام، ایک نورانی بارات جب یہ چلی ہے تو ایک کنیز کہتی ہے جناب خدیجہ کبریٰ سے کہ بارات آنے کے قریب ہے. توجہ، ایمان بول رہا تھا جناب خدیجہ کا کہ بارات قریب ہے آنے کے لیے. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ میں نے 3000 غلاموں کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. جب دروازے پر بارات آ گئی میں نے 2000 کنیزوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا. اور جب پیغمبر سے آپ کا عقد ہوا تو جناب خدیجہ کا یہ ایمان تھا. کہا کہ میں نے تمام کنیزوں کو خدا کی راہ میں آزاد کر دیا اور میں نے ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی. جب معرفت معصوم ہوتی ہے، جب صراط مستقیم کے سچے رہبر کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر کوئی دولت نہیں ہے، کوئی سلطنت نہیں ہے، سب اسلام کے نام پر قربان کر دیا جناب خدیجہ نے. تو جناب خدیجہ کا بھی اسلام پر احسان. توجہ چاہ رہا ہوں. جب جناب خدیجہ نے اعلان کیا کہ میں نے ساری کنیزوں کو خدا کی راہ میں قربان آزاد کر دیا تو ایک کنیز گھبرا کے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اے ملیکۃ العرب، جب آپ نے سب کو آزاد کر دیا، مجھے بھی آزاد کر دیا، تو پھر آپ کی خدمت کون کرے گی، آپ کی کنیزی میں کون رہے گی؟ یہ ایمان خدیجہ بول رہا تھا. آواز آئی اے کنیز، اب مجھے کنیز کی ضرورت کیا ہے، میں خود محمد کی کنیزی میں آ گئی. زندہ باد زندہ باد. جب میں محمد کی کنیزی میں آ گئی تو مجھے اب کنیز کی ضرورت نہیں ہے. جناب خدیجہ کا اجازت ہے کہ میں 5 دسترخوان سمیٹ دوں. تھوڑا سا رسپانس میں چاہتا ہوں. سلامت رہیں. آپ نے بسم اللہ کہا. یہ پہلا دسترخوان عہد اسلامی کا، دوسرا دسترخوان حضرت ابو طالب کا. ماشاءاللہ. اچھا عجیب بات ہے. اور یہ دسترخوان ایک دن نہیں تھا حضور، ایک دن نہیں، مہینوں چلا. عجیب بات، شادی رسول کی، ولیمہ ابو طالب کی طرف سے. آپ کا آہستہ سے بولنا بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہے. ولیمہ ابو طالب کی طرف سے. اچھا، سب آتے رہے، روزانہ کھاتے رہے، اور عربوں کی بڑی خوراک تھی. میں خوراک کو بیان نہیں کر سکتا جتنا عربی کھاتے تھے، عرب کے بدو کھاتے تھے. اچھا، سب آتے تھے، سب آتے رہے، کھاتے
رہے، مہینوں کھاتے رہے، کسی نے نہ کہا کہ یہ ابو طالب کافر ہیں، ان کا کھانا نجس ہے، ان کا کھانا نجس ہے۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ ان کا کھانا نجس ہے۔ مہینوں کھاتے رہے۔ جملہ کہوں، جب کھانے کی بات آتی ہے تو ابو طالب مومن ٹھہرے، اور جب کلمے کی بات آتی ہے تو ابو طالب کافر ٹھہرے۔ یہ جناب ابو طالب کا دسترخوان، عظیم دسترخوان، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت سی باتیں ہیں، اس میں داد واد کی ضرورت تو ہوتی نہیں، لیکن بات پہنچ جائے۔ آپ ہمتن گوش ہیں۔ تیسرا دسترخوان، سبحان اللہ، یہ بھی آپ کے پاس ہے۔ وہ دسترخوان امام حسن مجتبی علیہ السلام کا۔ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو انشاءاللہ پھر کبھی، یہ جناب امام حسن کا دسترخوان، اور یہ سنت بن گیا ہر عزادار کی۔ ہر گھر میں نام امام حسن پر دسترخوان کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ سنت امام حسن ہے کہ تم دسترخوان سجاتے رہو، دسترخوان سجاتے رہو، ہم تمہارے رزق کو بڑھاتے رہیں گے، ہم تمہارے گھروں میں خوشحالی لاتے رہیں گے، ہم تمہیں بلائے ناگہانی سے محفوظ رکھتے رہیں گے۔ اس دسترخوان کی بڑی عظمت ہے جو امام حسن کے نام سے منسوب ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ارے جتنی عیدیں ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، سبحان اللہ، جتنی عیدیں آپ کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے۔ امام حسن کا دسترخوان، سبحان اللہ، تاریخ کو سمیٹ رہا ہوں۔ جب ایک مرتبہ امام حسن، کیونکہ ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ سب پہ نظر رکھتا ہے کہ سب کو کھانا پہنچ گیا، کبھی امام حسن دوسری طرف جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جاتے تھے، پوچھتے تھے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک چاہنے والا تو تھا، ارے چاہنے والوں کے بھی تو درجے ہیں، چاہنے والا تھا تو اس نے کچھ اٹھا کر کھانا اپنے جبے کی جیب میں رکھا۔ جبے ہوتے تھے نا، ان کی جیبیں بہت بڑی ہوتی ہیں جو آج بھی پہنتے ہیں عرب میں، تو اس نے کھانا اس میں رکھا جیب میں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مولا نے دیکھا نہیں، وہ امام کیسا کہ جسے ماموم کی خبر نہ ہو، سبحان اللہ۔ بہرحال جیسے اس نے کھانا رکھا، کیا کہ مولا کو پتہ نہیں ہے، خوب کھایا۔ امام اس کے پاس آئے، سنیے گا جملہ، کون ہے صراط مستقیم کا رہبر، سچا رہبر۔ امام آئے اور آنے کے بعد کہا، اے بھائی سکون سے کھاؤ، سکون سے کھاؤ، سکون سے کھاؤ، ہم تمہیں کھانے کے بعد اتنا عطا کر دیں گے کہ تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو ایک وقت میں اتنا عطا کر دیتا ہے کہ 40 دروازوں پر جانے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ سخی ابن سخی ہے، ایک سلوات پڑھو۔ یہ 2 دسترخوان بس، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ الکبریٰ، امام حسن، یہ عہد اسلامی کے تاریخ اسلام کے 3 دسترخوان۔ عہد حاضر کے 2 دسترخوان سماعت فرما لیں اور منزل مصائب کی طرف۔ عہد اسلامی، عہد حاضر میں 2 دسترخوان، سبحان اللہ۔ بھائی آپ کے لیے ضروری ہے کہ سبحان اللہ تو کہیں، زبان میری ہے، بات معصوم کی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سا دسترخوان عہد حاضر کا کہ جو سب سے بڑا دسترخوان سرزمین مشہد المقدس پر امام رضا کے روزے میں، ہائے ہائے میں کیا کروں، ارے میں کوئی نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ امام رضا کے روزے پر میں نے ہندوستان میں بڑے بڑے دسترخوان دیکھے کہ جو چلے رک گئے، چلے رک گئے، لیکن 24 گھنٹے دن رات جس کا دسترخوان جاری و ساری ہے اسے در امام رضا کہا جاتا ہے۔ سلامت
سلامت رہے، مولا سلامت رکھے، ان نعرہ لگانے والوں کو، ان بلند آواز کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ یہ امام رضا کا دسترخوان، اور کائنات میں ایک ہی در ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلتا ہے۔ کسی بھی وقت جائیے در حسین کھلا ہے، در امام رضا کھلا ہے، اس لیے کہ یہ وارث حسین ہے، یہ وارث محمد ہے۔ یہ 4 دسترخوان عہد حاضر کا پہلا دسترخوان امام رضا کا روزہ۔ تھوڑی سی میں توجہ چاہ رہا ہوں، 5-10 منٹ کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اور عہد حاضر کا دوسرا دسترخوان نام حسین پر کھلا، جس کی طوالت، جس کی لمبائی 80 کلومیٹر۔ آپ تھک گئے تو میں کیا کروں؟ ارے معجزہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ 80 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر نجف سے کربلا تک، بھائی آپ سب بولیں گے، نجف سے کربلا تک حسین کے نام پر ایک دسترخوان کھلا، ایک دسترخوان کھلا۔ یہ کتنا بڑا دسترخوان، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کے آج تک اتنا بڑا دسترخوان اب تک نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہوا، نہ ہوگا۔ ایک جملہ کہوں، ارے جو 3 دن بھوکا پیاسا رہ کر کائنات کو سیراب کر دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ زندہ باد۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اور کتنا جذبہ ہے ان لوگوں میں، انتظار کرتے ہیں کہ کب عزادار آئیں ہم ان کو کھلائیں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ حسینیوں کے پاس ہے کھلانے کا جذبہ۔ کھانے والے اور ہیں، کھلانے والے اور ہیں۔ ارے کسی کے ہاتھ میں کھجور ہے، کسی کے ہاتھ میں فروٹ ہے، کسی کے ہاتھ میں روٹی ہے، کسی کے ہاتھ میں دودھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ آپ کو وہ نعمتیں وہاں پر ملیں گی جو آپ نے زندگی میں اپنے یہاں نہ دیکھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ دیکھی ہو۔ یہ صدقہ ہے حسین کا، یہ صدقہ ہے حسین کا۔ اور کربلا میں جانے کے بعد کسی نے آ کر یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں بھوکا رہ گیا، میں پیاسا رہ گیا، میں پیاسا رہ گیا۔ ارے گفتگو ایسے موڑ پر آ چکی ہے، اکبر بھائی کیا کروں، 5 منٹ تاخیر ہو سکتی ہے، معذرت چاہتا ہوں حضور۔ یہ عظیم دسترخوان نام حسین پر کھلا، جو گیا لوٹ کر آیا۔ ارے میں نے دیکھا مکے میں، میں نے دیکھا مینا کے میدان میں 1 منٹ کے بعد جب رمی جمرات ہوئی، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی پیشانی پھٹی، کسی کے پیشانی پھٹی۔ 1 منٹ کے اندر اعلان ہوا مینا کے میدان میں کہ 200 حاجیوں کی موت ہو گئی، 200 حاجیوں کی موت ہو گئی۔ مکہ شہر بڑا ہے یا کربلا شہر بڑا ہے، مجھے فیصلہ کر کے بتائیں۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں، سب کو کھلایا جاتا ہے، کوئی بھوکا نہیں، کوئی پیاسا نہیں۔ جملہ کہوں، بنی ہاشم نے لوگوں کو کھلایا ہے، بنی امیہ نے لوگوں کا کھایا ہے۔ آپ سب بولیں حضور۔ قلعہ کے تبرک، زندہ باد۔ پلا کے سبیل، کھڑے ہو کے بتائیے۔ قلعہ کے تبرک، پلا کے سبیل، ہمارے ذہنوں کی بتی جلا رہے ہیں حسین، ہمارے ذہنوں کی بتی جلا رہے ہیں حسین۔ اے ہر تڑاک سے فوج یزید چھوڑ کے آ، تجھے بہشت کا ویزا دلا رہے ہیں۔ یہ کلیجہ حسین تھا جو آپ نے پڑھا۔ کلیجہ چاہیے دشمن سے دوستی کے لیے۔ یہ حسین کا جگر تھا کہ جس نے سب سے بڑے گناہگار کو بغیر سزا کے داخل جنت کر دیا۔
سبحان اللہ. تو ہم کتنے گناہگار ہیں، تو کیا مولا ہمیں نہیں پہنچائیں گے اس منزل پر؟ اس لیے کہ آپ صراط مستقیم کے سچے رہبر ہیں. سبحان اللہ. آپ کی تقدیر میں ایک نہیں 14 ہیں. سب سے بڑا اجتماع ہے یہ، کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب سے بڑا اجتماع آپ کے پاس ہے، سب سے بڑا اجتماع آپ کے پاس ہے. بس آخر میں وقت نہ رہا، یہ بتائیے کہ مکہ شہر بڑا ہے یا کربلا؟ مین پوائنٹ دے رہا ہوں اور مسائل اب سب بولیں گے تو میری تائید ہو جائے گی. مکۃ المکرمہ شہر حضور بڑا ہے نا، جو وہاں پہ جا چکے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے. اور میں نے کربلا کا معائنہ بھی کیا تھا 18-19 سال پہلے. تو اس وقت یہ کہ وہ ٹاؤن ایریا کربلا اتنا بڑا نہیں تھا. الحمدللہ اس وقت وسعت ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، مکے میں ہر سال جو کوٹا مقرر ہے حاجیوں کا وہ کتنا ہے؟ 30 سال 35 لاکھ 40 لاکھ؟ ارے اس سے زیادہ تو نہیں. اگر 2-4 لاکھ ویزا ایشو کر دیے جائے تو مملکت سعودیہ پریشان ہو جائے. ہمارے پاس ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے. ارے سلام کرو حسین کو، سلام کرو حسین کو. کوئی عزادار نہیں بتاتا کہ ہمیں ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملی، ہمیں کھانا نہیں ملا، ہمیں پانی نہیں ملا. ارے کیوں نہ میں فخر کے ساتھ کہوں، فخر کے ساتھ کہوں، مکہ شہر بڑا ہے، کربلا شہر. تھوڑا رسپونس چاہتا ہوں نوجوانوں. کربلا شہر چھوٹا ہے، مکہ سٹی بڑی ہے. سوال یہ ہے مکے کی زمین پر 4-5 لاکھ حاجی اور بڑھ جائیں تو زمین مکہ برداشت نہیں کر سکتی. میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑی لاج رکھ لے میرے جملوں کی، مجھے طاقت دے دے اور گفتگو تمام ہے. لیکن حسین کا طیب و طاہر لہو جہاں پر پہنچا، وہ کربلا کی زمین 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، 35 لاکھ نہیں، بلکہ 4 سال پہلے 3 کروڑ 23 لاکھ 24 ہزار زائرین حسین کربلا کی زمین پر موجود تھے. 2 سال پہلے اور تعداد بڑھی. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے محبتیں چاہتا ہوں، تعداد بڑھتی ہے، ہر سال بڑھی، ہر سال بڑھی. یہ کیسے کربلا کی زمین پر آ گئے؟ کربلا شہر تو چھوٹا ہے. جملہ سنیے گا، ابو ترابیوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، جملہ دینا چاہتا ہوں اور میری گفتگو کا یہ ماحصل بن جائے گا، میں سمیٹ دوں گا. کربلا کی زمین چھوٹی ہے، مکے کی زمین بڑی ہے، لیکن کروڑوں زائرین کربلا کی زمین پر سمٹ کر کیسے آ گئے، کیسے آ گئے؟ اب میری فکر نے میری پرواز کو معراج تک پہنچایا. سنیے، کائنات علی بن ابی طالب کے جہاں بہت سے القاب ہیں، نفس اللہ، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، ابو، ایک لقب علی کا ہے ابو تراب. زندہ باد، زندہ باد. ایک لقب ہے ابو تراب. ابو تراب زمین کا مالک، زمین کا حاکم، جس کے کنٹرول میں وہ زمین ہو، جس کے قبضے میں وہ زمین ہو. ہر سال شاہ نجف اسد اللہ کی آواز پوری دنیا میں گونج کر عزاداروں کے کانوں میں پہنچتی ہے. اے میرے حسین کے عزاداروں، اے میرے حسین کے زائروں، تم سال ہر سال تعداد بڑھا کر کربلا آتے رہو، میں کربلا کی زمین کو بڑھاتا رہوں گا. شرف ہے. ہم چاہیں تو زمین کو بڑھا دیں، ہم چاہیں تو زمین کو گھٹا دیں. اور یہ ابو تراب کی پاور ہے، اقتدار ہے. اسی وجہ سے کربلا کی زمین بڑھتی چلی جاتی ہے. ابو تراب اس زمین کو بڑھاتے ہیں. سلامت رہیں.
آباد رہیں، اور یہ شریعت محمدی جو آج تک باقی ہے یہ اسی صراط مستقیم کے سچے رہبر کی قربانیوں کا فیض ہے۔ تو لہٰذا ہم تک جو شریعت پہنچی ہے ہر اعتبار سے کوشش کریں کہ اس میں ہم آگے رہیں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ صلہ رحمی ہوں۔ کربلا سے آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ صلہ رحمی کربلا میں ہے، جانتے ہیں کہ دشمن ہے لیکن حکم دے دیا کہ مشکوں کے دہنوں کو کھول دو۔ حسین سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے کوئی پیاس سے تڑپے، یہاں تک جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے۔ کتنا رحم دل ہے ہمارا اللہ۔ یہ ساقی کوثر کا بیٹا ہے۔ اور جب 2 محرم گزری ہے اور خیام نصب ہوئے ہیں، اب یہ تاریخیں ایسی ہیں کہ اس میں کیا بیان کیا جا سکتا ہے، بس تصور فرما لے، رونے کے لیے کافی ہے کہ 2 محرم بھی گزری ہے اور 3 محرم کو خیام جب فرات کے کنارے، ترائی کے کنارے نصب کیے گئے تو بسر سعد آ کے کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علی کے شیر نے تلوار کو نکالا، حسین نے جری عباس کو دیکھا، جلال کو دیکھا، کہا عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو، ابھی وقت نہ آیا۔ یہ وقت کب آئے گا عباس کے لیے؟ تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے ہٹا لیے گئے۔ کچھ فاصلے پر جو جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ شط فرات سے خیام حسینی کا فاصلہ کتنا ہے۔ خیمے ہٹا لیے گئے۔ لو اہل عزا، ایک شب آئی ہے تو جناب زینب فرماتی ہیں، آج کی تاریخ جو مقرر کی ہے وہ جناب حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر، بڑا رتبہ ہے آپ کا، بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر پیغمبر اسلام علی مرتضیٰ اور امام حسین کے صحابی، یہ لقب پیغمبر نے خود دیا ہے حبیب۔ وہ اس وقت میں واقعات بیان نہیں کر سکتا، لیکن جناب حبیب کی عظمت حسین ابن علی کی نظر میں یہ تھی کہ آپ کو حسین نے رجل فقیہ کہا ہے۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مسائل شریعہ کو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو ایک مرجع وقت ہو، ایک عظیم عالم دین ہو۔ حسین کی نظر میں حبیب کا یہ مقام ہے۔ اور آپ کے والد گرامی جناب مظاہر، وہ پوری ہسٹری میں بیان نہیں کر سکتا، وقت ہو چکا ہے۔ اہل عزا، جناب حبیب وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے 2 مرتبہ زندگی عطا کی ہے۔ اللہ نے 2 مرتبہ، اب جملہ بدلوں، ایک مرتبہ خدا نے زندگی دی اور دوسری مرتبہ حسین نے حبیب کو زندگی دی ہے۔ اہل عزا، جب جناب مظاہر جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کی دعوت کی ہے، ان کو مدعو کیا ہے پیغمبر اسلام نے، تو پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں کہ آپ میرے گھر پر غریب خانے پر تشریف لائیں، کھانا تناول فرمائیں۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میرے نواسے بھی آئیں گے، حسن و حسین بھی آئیں گے۔ کہا کیوں نہیں؟ بس اہل عزا، میں اختصار کرتا ہوں، پیغمبر اسلام حسنین شریفین کو لے کر چلے۔ اتنا اشتیاق زیارت تھا حبیب میں کہ آپ اپنے سقف خانہ گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے تاکہ انتظار میں دیکھیں، اپنے بچپن کے دوست حسین کو دیکھ لیں۔ کھانا تیار ہو چکا ہے، پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں۔ ملتا ہے کہ جیسے ہی دور سے آتے ہوئے حجت خدا حسین کو حبیب نے دیکھا، اشتیاق محبت میں حبیب دوڑے چھت پر اور زمین پر گرے، انتقال ہو گیا، موت کی آغوش میں سو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک باپ مظاہر نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا اور ایک کمرے کے اندر رکھا، چادر ڈالی اور شریک حیات سے کہا
خبردار خبردار بیٹے کے مرنے کی خبر پیغمبر کو نہ دینا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا تناول نہ فرمائے۔ یہ جگر تھا جناب مظاہر کا کہ بیٹے کا لاشا کمرے کے اندر ہے، روم کے اندر ہے، غرفے کے اندر ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور حسنین شریفین کھانا تناول فرما لے۔ لاکھوں سلام اس حجت خدا پر، اللہ اللہ۔ جیسے ہی دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا، پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں، حسن و حسین بیٹھے ہیں، بس جناب مظاہر نے کہا شاہزادو کھانا تناول فرماؤ، کھانا تناول کرو۔ نازوں کے پلے حسین نے کہا جب تک میرے بچپن کا دوست حبیب نہ آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ بڑی کیفیت ہے لہذا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ یہ حجت خدا بول رہی تھی، یہ نازوں کا پلا حسین بول رہا تھا کہ جب تک حبیب میرا دوست نہ آئے گا حسین کھانا نہیں کھائے گا۔ اللہ اللہ، اب کیسے بتایا جائے؟ جناب مظاہر کا پیمانہ صبر لبریز ہوا، روتے ہوئے کہا شاہزادے تمہارے بچپن کا دوست اشتیاق زیارت میں گھر کی چھت سے گر کر موت کی آغوش میں سو گیا۔ حسین دسترخوان سے اٹھے، کہا کہ میرے بچپن کے دوست کا لاشا کہاں ہے؟ اشارہ کیا، غرفے میں پہنچے۔ غرفے میں پہنچنے کے بعد لاش حبیب پہ حسین نے ہاتھ رکھا۔ حبیب حبیب تمہیں کربلا بھی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا، حبیب کھڑے ہو کر کہا السلام علیک یا سیدی و امامی۔ یہ ہے عظمت جناب حبیب کی۔ آؤ عزیزو حبیب کا ماتم کر لے۔ میں کیا بیان کر سکتا ہوں اور آپ کیا سن سکتے ہیں؟ حسین کی نظر میں جب حسین ابن علی نرغے آدھا میں گھرے ہیں، شہادتوں کا بازار گرم ہوا، عاشور کا سورج خونی کفن پہن کر مشرق کے تاریخی قبرستان سے بلند ہوا۔ روز عاشور آئی، ہم اپنی تاریخوں کو مقرر کر لیتے ہیں کہ آج فلاں کی شہادت ہے، آج فلاں کی شہادت ہے۔ لاکھوں سلام اس حسین پر کہ جس نے ایک ہی دن میں لاشوں پہ لاشیں اٹھائے۔ نہیں لہذا رونے میں خستگی محسوس نہ کیجیے گا۔ میں زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، بس چند فقرے کہنے کی میں اجازت چاہتا ہوں کہ حسین کی نظر میں حبیب کا مقام کیا تھا۔ اللہ اللہ، حسین نرغے آدھا میں گھرے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا بھیا آپ کے بچپن کا دوست حبیب، آپ اس کو بلائیے۔ جناب حبیب کے بال سفید تھے، ضعیف ہو چکے تھے، کمر خمیدہ تھی، لیکن عقیدہ مضبوط تھا، رجل فقیہ، الحمدللہ سبحان اللہ۔ حسین ابن علی نے ایک رسالہ لکھا، هذه الرسالہ من طرف الحسین ابن علی الى رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ فقرہ سن لیے گا، میں پورا خط بیان نہیں کر سکتا۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقیہ کے لیے۔ کون؟ حبیب ابن مظاہر۔ جیسے ہی قاصد حسین کوفے میں پہنچا، دروازے پر پہنچا، ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر اپنی شریک حیات کے ساتھ کھانا تناور کرنے کے لیے بیٹھے تھے، بس پہلا لقمہ ہی اٹھایا تھا۔ شاید حبیب کی قسمت میں یہ لقمہ بھی نہ تھا۔ آنے والے نے دق الباب کیا، حبیب کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا۔ کیفیت ہے اہل عزا، جیسے دروازہ کھولا، من انتا، تو کون ہے؟ من این جیتا، کہاں سے آیا ہے؟ قال قائل انا برید الحسین جیتو من الکربلا۔ جیسے ہی کہنے والے نے کہا کہ میں حسین کا برید ہوں، حسین نے مجھے بھیجا ہے، میں حسین کا رسالہ لے کے آیا ہوں۔ بس جیسے ہی نام حسین سنا، حبیب نے خط نہیں کھولا، رسالہ نہیں کھولا، بلکہ اپنے سر پہ رکھا، اپنی پیشانی پہ رکھا اور چومنا شروع کیا۔ اور چومنے کے بعد جیسے ہی خط کو کھولا، اشک حبیب تحریر حسین پر گرتے جاتے تھے۔ میں کیسے بیان کروں؟ تحریر حسین پر گرتے جاتے تھے۔ اہل عزا، لکھا کیا تھا؟ اے حبیب، تمہارے بچپن کا دوست نرغے آدم
نے گھرا ہے اور ایک جملہ اور لکھا، سن سکتے ہیں، اے حبیب یہ بھی یاد رکھنا میرے ساتھ میری بہن زینب بھی موجود ہے۔ رولے اہل عزا، یہ 8-10 دن کا گریہ، حیات رہے گی تو زندہ رہیں گے، حیات رہے گی تو پھر سے ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حسین کے دوست کا ماتم ہے، کیسے پرسہ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ آپ کیسے گریہ کریں، لیکن امام نے کہا، امام رضا نے فرمایا جب رویا کرو تو بلند آوازوں سے رویا کرو، اس لیے کہ میری جدہ ماجدہ کو بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ کربلا میں میرے حسین کو کوئی رونے والا نہ تھا۔ جناب سیدہ دعا کرتی ہے میرے لال پر رونے والوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ آپ دعائے سیدہ ہے، اجرکم علی الزہرا۔ لو اہل عزا، جناب حبیب نے رسالہ پڑھا، شریک حیات آئی اور آنے کے بعد کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ آقا حسین کا خط آیا ہے، مجھے بلایا ہے، طلب کیا ہے۔ کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا تمہارا خیال آتا ہے؟ یہ امتحان لے رہے تھے جناب حبیب، لاکھوں سلام ایسی خواتین پر، لاکھوں سلام ایسے اصحاب پر۔ کہا تمہارا خیال آتا ہے تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ تو جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کہتی ہے آپ گھر میں بیٹھو، میں اپنے آقا کی خدمت کے لیے جاؤں گی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ نرغۂ آدھا میں شہزادی زینب بھی ہے، شہزادی ام کلثوم ہے۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے سجدہ شکر کیا، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی زوجہ عطا کی کہ جو آقا زادیوں پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جاتے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ غلام سے کہا کہ کیونکہ زمانہ پرآشوب ہے، حالات اچھے نہیں ہے، جا کر ہمارے گھوڑے کو ایک گمنام راستے پر لے جاؤ۔ غلام گیا، جانے کے بعد ایک جناب حبیب نے اپنا سامان تیار کیا، تلوار کو حمایل کیا اور ناآشنا راستوں سے پہنچتے پہنچتے اس مقام پر پہنچے۔ اللہ اللہ، بس ایک مرتبہ حبیب نے ایک جملہ سنا، غلام کا یاد رکھیے گا، غلام کا جملہ سنا۔ وہ گھوڑے سے کہتا ہے اے گھوڑے، اگر میرے آقا حبیب کو دیر ہو گئی تو مجھے کربلا چھوڑ دینا، میں آقا حسین پر قربان ہو جاؤں گا۔ حبیب نے کہا اے میرے غلام، میں نے تجھے کیونکہ تو میرے آقا حسین کی محبت اتنی رکھتا ہے، جا میں نے تجھے رائے خدا میں آزاد کیا۔ حبیب چلے، ٹاپوں کی آواز کو حسین نے سنا۔ حسین خیمے سے باہر آئے تیزی کے ساتھ۔ غازی عباس نے دیکھا، اونا محمد نے دیکھا، قاسم نے دیکھا، اکبر نے دیکھا۔ اکبر کہتے ہیں بابا کیا بات ہے، آپ بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے باہر گئے؟ کہا میرے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ آپ نے گریہ فرما لیا۔ بی بی سیدہ آپ کے اشکوں کو قبول فرما لے۔ 2 جملے کہنے کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے حبیب آئے، حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا حبیب تمہارا شکریہ، حبیب تمہارا شکریہ کہ نبی کے نواسے کی نصرت کے لیے آ گئی۔ حبیب قدموں میں گرے، مولا شرمندہ نہ کیجیے۔ دوستوں میں باتیں ہو رہی تھیں۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ پس خیمہ سے دیکھا، آواز دی اما فضا ذرا دیکھو تو صحیح میرا حسین کس سے باتیں کر رہا ہے۔ جناب فضا قریب آئی تو دیکھا حسین حبیب سے باتیں کر رہے ہیں۔ جناب زینب کی خدمت میں گئی، آقا زادی حبیب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقرہ سنیے گا، میرا بیان آسان ہے، آپ کو سن لینا آسان ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اما فضا حبیب کو زینب کا سلام پہنچا دے اور کہہ دینا اے حبیب تم ایسے وقت میں آئے ہو، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، ہمارے بچے پیاسے ہیں۔
فطرکم علی الزہرا، ہمارے بچے پیاسے ہیں۔ اللہ اللہ، جناب فضا نے آ کر کہا علی کی بیٹی زینب نے تمہیں سلام کہا۔ حبیب نے سر پیٹ لیا، واہ غربتا، ہائے آقا زادیوں پر یہ کیسا وقت آ گیا، آقا زادیاں غلاموں کو سلام کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں مولا مولا مرنے کی اجازت چاہتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ صدائے العطش حبیب نے سنی، دل تڑپ گیا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا اے میرے بچپن کے دوست، جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ۔ حبیب ضعیفی کے عالم میں سوار ہوئے اور ملتا ہے مقتل لکھتے ہیں ضعیفی کے عالم میں حبیب نے 80 دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا، لیکن حبیب بھی تو پیاسے تھے۔ گریہ فرما لیا آپ نے۔ بی بی سیدہ قبول فرمائے، اہل عزا یہ پیاسا کب تک تلوار چلاتا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے حبیب کو گھیر کر حملہ کر دو۔ تیروں کی بارش ہوئی، ایک ظالم پیچھے سے آ کے پشت حبیب پر وار کرتا ہے، ایسا گرز لگایا حسین کا دوست گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، گھوڑے سے زمین پر آئے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین نے اپنے بچپن کے دوست کی آواز کو سنا، اے میرے حبیب کہاں ہو، اے میرے حبیب کہاں ہو۔ لاش حبیب تک حسین پہنچے، سر کو زانو پہ رکھ کر کہا اے میرے بچپن کے دوست حبیب، تم نے حق دوستی ادا کر دیا۔ حبیب مسکرائے، دم نکل گیا، دم نکل گیا۔ عباس آئے ہیں، دم نکل گیا۔ حسین نے اپنے حبیب بچپن کے دوست کے لاشے کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھا، نہ اٹھ سکا، نہ اٹھ سکا۔ عباس کہتے ہیں آقا آقا میں سہارا دیتا ہوں، میں سہارا دیتا ہوں۔ کہا نہیں عباس، اللہ آپ کے دوستوں کی دوستی کو قائم رکھے جناب حبیب کے صدقے میں۔ کہا عباس میں اپنے دوست کے لاشے کو خود اٹھاؤں گا۔ ایک جملہ سنبھال لے اہل عزا، میں اپنے دوست کے لاشے کو خود اٹھاؤں گا۔ طاقت کو حسین نے سمیٹا، لاشے کو اٹھایا، لے کر چلے، کچھ جھکے۔ عباس نے کہا مولا آقا سہارا دوں، کہا کہ نہیں، حسین اپنے بچپن کے دوست کے لاشے کو خیموں تک خود پہنچائے گا۔ درے حسین، در خیمہ پر حسین نے لاشے کو رکھا۔ کہا بہن زینب میرا دوست موت کی آغوش میں سو گیا۔ تمام بیویاں آئی، حلقے میں لاشے حبیب کو لیا، ماتم برپا ہوا۔ واہ حبیبا واہ مصیبتا، حسین روتے جاتے تھے، ہائے میرے بچپن کا دوست ضعیفی کے عالم میں جنت کی جانب روانہ ہوا۔ بیویوں میں کورام برپا تھا۔ واہ مصیبتا واہ حبیبا، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ چلا آج محمد کا نواسا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، کہ وعدے نبھائے سارے، پردے سے جانے والے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، 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 وعدے نبھائے سارے،
جانے والے دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو دعا کرو نانا، ہر لہو سے اپنے سجاؤں گا کربلا کی زمین، میں گرم ریت پہ رکھ دوں گا خون بھری یہ جبیں، کر دوں گا گھر کا گھر میں، کر دوں گا گھر کا گھر میں، کر دوں گا گھر کا گھر میں، خود موت کے حوالے دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، ہاں، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، ہاں، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، ہے تمام انبیاء روئیں گے دیکھ کر منظر، اٹھا کے آگ کے دریا سے اپنے ہاتھوں پر ہلاؤں گا ان کے لاشیں، لاؤں گا ان کے لاشیں، ہلاؤں گا ان کے لاشیں، جو گود کے ہیں پالے دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، ہے زمانہ کہتا ہے بابا کو ساقیے کوثر، تو کیوں نہ پیاس بجھا دوں میں کربلا جا کر، ہاں سب خون کے ہیں پیاسے، سب خون کے ہیں پیاسے، ہاں سب خون کے ہیں پیاسے، اماں وہ شام والے دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، 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 اے ظلم دیکھنا اے اماں کربلا کے، میرے وطن سے، میرے گھر سے، میری آنکھوں سے، اکبر کے ساتھ رخصت، اکبر کے ساتھ رخصت، اکبر کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے اجالے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، نہ کاٹ لے یہ لہیا کے بے زبان کا سر، زمیں کو سونپوں گا یہ کہہ کے لاشِ اصغر، ارے خاک کربلا تو، اے خاک کربلا تو، اے خاک کربلا تو، اس چاند کو چھپا لے، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، 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 ہے بنا کے تربت اصغر جو رن سے آؤں گا، لباس کونا جو زینب سے میں منگاؤں گا، ہاں گونجیں گے کربلا میں،
گونجیں گے کربلا میں، ہاں گونجیں گے کربلا میں پردیسیوں کے نالے۔ دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو اماں، دعا کرو نانا، دعا کرو کرب و بلا کا کارواں چلتا ہی رہا اہل عزا کا، جیسے کبھی مولا نے ہم کو نہ بلایا، ہم نے بھی واللہ نہ مولا کو بلایا۔ مولا سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا۔ وہ تیرا سر نہ جھکانا، اپنے وعدے کو نبھانا، وہ تیرا سر نہ جھکانا، اپنے وعدے کو نبھانا، تم کو بھولا نہ زمانہ۔ مولا مولا سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا۔ یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین حسین، یا حسین حسین۔ کیسے حسین آپ کی ہم شان بتائیں، کیسے وہ الفاظ بھلا ڈھونڈ کے لائیں، کتنا ہے بے چین یہ دل کیسے بتائیں، کاش یہ دل کھول کے ہم تم کو دکھائیں، تم کو ہم نے نہ بلایا، غم یہ بچپن سے منایا اور سب کو ہے سنایا۔ مولا مولا سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا۔ کرب و بلا آتا ہے اب سارا زمانہ، کیسے بنی کس نے کیا اس کو معلّہ، کس کی ہے جاگیر یہاں کون ہے رہتا، کون ہے اس سلطنت نور کا مولا، وہ حسین ابن علی ہے، وہ نواسہ نبی ہے، کربلا جس سے سجی ہے۔ مولا مولا سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا۔ مولا حسین آپ سے کیا کیا نہیں سیکھا، کیا ہے بہن بھائی کا ماں باپ کا رشتہ، کیسی ہو اولاد یہاں دوست ہو کیسا، ہم کو یہ سب کرب و بلا میں نظر آیا، کہیں غازی سا برادر، کہیں بیٹا علی اکبر، کہیں زینب سی وہ فخر۔ مولا مولا سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا۔ آج بھی ہم ایسے محرم ہے مناتے، اپنے گھروں میں ہیں عزا خان سجاتے، سارے عزادار سبھی ہیں لگاتے، نام پہ مولا کے تبرک ہے کھلاتے، کالے کپڑے ہیں پہنتے، فرش ماتم ہے بچھاتے، آپ کا غم ہے مناتے۔ مولا مولا سب یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا، ہاں یاد ہے مولا، سب یاد ہے مولا۔ گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین،
ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اسے بے جرم و خطا گھیرا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اسے بے جرم و خطا گھیرا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ایک دن میں بھر لشکر کا بھی غم دیکھا ہے اس نے عباس کا اصغر کا بھی غم دیکھا ہے دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے چلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے کتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے میری گو
بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ آئیے بہر خدا حشر بپا ہے بابا، شمر خنجر لیے بالی پہ کھڑا ہے بابا، آپ کے پیارے نواسے کا گلا کٹتا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یا حسین، یا حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔